امت مسلمہ کو جن چیلنجز اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوانوں کا بگاڑ ہے۔ نوجوانوں کا بگاڑ ہے جو آج موجودہ ویسٹرن کلچر یا جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں اس کے سمندر میں اور اس کے سیلاب میں ایسے بہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کی اپنی جو شناخت ہے، اسلام کی اپنی جو پہچان ہے، اس کو مٹا کر کے آج کا نوجوان مغربی تہذیب کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ ایک نوجوان کے لیے یا ایک مرد کے لیے عورت کا فتنہ ہے۔ ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی، اپنی زندگی کے اس مرحلے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، یہ نوجوان اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایتھنٹک ٹیم کی جانب سے جو کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک ٹیم ہے، مجھے کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انہی نوجوانوں کے لیے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ بنیادی طور پر انسان کی زندگی کے جو مرحلے ہوتے ہیں اس میں نوجوانی کا جو مرحلہ ہے، جو کہ انسانی زندگی پر ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کا ایک بڑا حصہ نوجوانی پر مشتمل ہوتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی اسی نوجوان طبقے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ نوجوان طبقہ اگر اسلام پر عمل کرنے والا ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور نبی علیہ الصلاۃ کے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، تو وہ بہت ہی زیادہ دنیا آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے وہ ایک طاقتور مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اس کے ارادوں میں طاقت ہوتی ہے، اس کے عزائم بلند ہوتے ہیں اور اس کی سوچ بلند اور مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس نوجوانی کے مرحلے کو، جو قوت والا مرحلہ ہے، اس کو واضح فرمایا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے اس کو آنکھ دیے، کان دیے، اس کو دل دیے، تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی حالت کمزوری کی حالت تھی، وہ بہت کمزور تھا، لیکن اس کمزوری کے بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا کی، جوانی عطا کی، اس کے جسم میں قوت، اس کے حوصلوں میں قوت، اس کے عزائم اور اس کی طاقت، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو قوت عطا کی، اور پھر اس قوت کو بھی زوال آنا ہے۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا انسان کا مقدر ہے۔ تو یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے، جو قوت کا مرحلہ ہے، یہ بہت ہی بہترین افضل عمر ہے۔ انسان کے زندگی کی عمر کا سب سے بہترین اور افضل یہ مرحلہ ہوتا ہے،
اور یہی نوجوان ہیں جو اس امت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور جتنے صحابہ پہلے ایمان لانے والے تھے، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوں، یا پھر عشرہ مبشرہ ہوں، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام نوجوانی کے مرحلے میں تھے، جن کی عمریں نوجوانی کو چھو رہی تھیں۔ اس وقت یہ اسلام لائے، اور اسلام کے لیے انہوں نے وہ خدمات انجام دیں کہ جو خدمات اللہ رب العالمین نے قبول فرمائیں، اور بہترین خدمات وہ انجام پائیں۔ اور قرآن کریم میں جب ہم دیکھیں گے اصحاب کہف، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر غار میں پناہ لی تھی، اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں ان نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ جو غار والے تھے، کہف والے تھے، یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، فتیۃ آمنوا بربہم، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے ان کو ہدایت میں زیادتی عطا کی۔ یہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر غار میں پناہ لی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ غرض یہ کہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، امت مسلمہ کو جن چیلنجز اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوانوں کا بگاڑ ہے۔ نوجوانوں کا بگاڑ ہے جو آج موجودہ ویسٹرن کلچر، یا جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں، اس کے سمندر میں اور اس کے سیلاب میں ایسے بہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کی اپنی جو شناخت ہے، اسلام کی اپنی جو پہچان ہے، اس کو مٹا کر کے آج کا نوجوان مغربی تہذیب کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث شان سمجھتا ہے کہ میں مغربی تہذیب میں اپنے آپ کو ڈھال لوں گا۔ مغربی تہذیب میں چاہے وہ افکار، نظریات کو اپنانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ انسان کی تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ انسان کی ظاہری حیت، ظاہری کلچر، اس کے لباس، اس کا چہرہ، اس کی داڑھی، اس کے کپڑے، اس کے تمام چیزیں مغربی تہذیب میں، یورپین کلچر میں وہ اپنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلامی جو تہذیب ہے، اسلامی جو شناخت ہے، نوجوان وہی بہترین نوجوان ہے جو اسلامی تہذیب کو اپنائے، اسلامی شناخت کو اپنائے، اور دین اسلام کی تعلیمات پر، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اور جو نوجوانوں کو شریعت اسلامیہ نے رہنمائی دی ہے، ان رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے جو نوجوان یہ زندگی گزارتا ہے، وہی سب سے بہترین نوجوان ہے، وہی سب سے اچھا نوجوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کئی خطابات دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان اپنی نوجوانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی نوجوانی کو گزارتے ہیں، ان کے لیے بشارت سنائی گئی کہ روز قیامت جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی، اپنی زندگی کے اس مرحلے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، یہ نوجوان اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے دور میں نوجوانوں کو برائیوں سے بچانا اور برائیوں سے دور رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نوجوان جو اپنی قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی جو قوت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اس قوت کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے وہ غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ موجودہ دور کے فتنوں میں ملوث ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، یا تو مغربی تہذیب کو اپنانا، مغربی تہذیب کی تقلید کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہیں پر آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ
مردوں کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ آج عورتوں کا فتنہ اس قدر عام ہے، تعلیم کے میدان میں ہو، تجارت اور معیشت کے میدان میں ہو، یا پھر کمپنیوں میں جاب کرنے کا معاملہ ہو، جہاں بھی چلے جائیں اختلاط مرد و زن آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر جگہ عورتیں بازار میں ملیں گی، ہر جگہ عورتیں باہر ملیں گی، تعلیم گاہوں میں اختلاط، شادی بیاہ میں اختلاط، یا کہیں تقریبات میں اختلاط، اور جہاں کام کرنے جاتے ہیں وہاں اختلاط۔ یہ تمام چیزیں ایک نوجوان کو بہت ہی زیادہ فتنے میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے تھے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہ شادی کر لیں۔ یعنی جسم میں طاقت ہے اور مالی استطاعت ہے، جس سے اپنے بیوی بچوں کے، اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتے ہیں، تو انہیں شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس لیے کہ شادی انسان کے آنکھوں کو اور انسان کے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اس کے آنکھ بھی محفوظ رہتے ہیں، اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کریں، نوجوانوں کو صحیح راہ پر لگائیں، اسلامی کلچر اپنانے کی ترغیب دلائیں۔ اسلامی کلچر کو اپنانا نوجوانوں کے لیے کامیابی ہے، اور وہیں پر اگر وہ غیروں کے کلچر کو اپناتے ہیں، غیروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں، غیروں کی طرح اپنے آپ کو ڈھالنا پسند کرتے ہیں، یاد رکھیے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ نوجوان اگر ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہیں یا پھر مغربی تہذیب کو اپنا کر اپنے آپ کو اسلام سے ماورا یا اسلام سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی ان کی ناکامی ہے، بہت ہی بڑی ان کا یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا کہ وہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو غنیمت جاننے کا حکم دیا ہے ان میں یہ نوجوانی کا مرحلہ بھی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وشبابک قبل حرمک، کہ اپنی نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ یہ نوجوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب نوجوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا، تو انسان پچھتائے گا کہ کاش میں اپنی نوجوانی کے مرحلے کو صحیح استعمال کیا ہوتا، نوجوانی کے مرحلے کو صحیح کاموں میں لگایا ہوتا۔ بڑھاپا آنے کے بعد انسان کے پاس طاقت نہیں رہے گی، وہ کوئی کام کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں پائے گا، وہ کوئی کام کرنے پر قادر نہیں ہوگا، اس کے اندر کمزوری ہوگی، وہ نہ اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے ادا کر پائے گا، نہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کر پائے گا، اور اس وقت اس کو پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا گیا وشبابک قبل حرمک، کہ اپنی نوجوانی کے مرحلے کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوانوں کی تربیت کرتے تھے، نوجوانوں کو دین سکھاتے تھے، دین سے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یا غلام سم اللہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، ان کو تربیت دی، ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا، یا غلام سم اللہ، اے نوجوان لڑکے، تم کھا رہے ہو، کھانے کے آداب کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں جانب سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دلائی۔ وہیں پر ایک مرتبہ ایک نوجوان کو فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اے نوجوان تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوانوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، نوجوانوں کی تربیت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے اور نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے وہ امت کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے، اگر یہ ان کی اصلاح ہو جائے تو امت کا بہت بڑا خیر ہوگا، امت کی بہت بڑی بھلائی ہوگی، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو امت کے لیے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کے مرحلے کو غنیمت جاننا چاہیے اور
اسلامی شریعت کی روشنی میں اپنی نوجوانی کے زندگی کو مرحلے کو ڈھالنا چاہیے، اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ جو بشارتیں سنائی گئی ہیں نوجوانوں کے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دور حاضر کے جتنے فتنے جو نوجوانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے آتی ہیں، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اپنی جو قوت ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، وہ طاقت غلط کاموں میں نہیں بلکہ موجودہ دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو اپنا کر صحیح نوجوان بننے کے لیے انہیں اپنی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔